نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس سال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بہت سے کام کر سکیں۔ نیا سال مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت ڈالے۔ عام طور پر جب نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ فکر کا وقت ہوتا ہے، غم کا وقت ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک سال اور گزر گیا۔ گزرتے ہوئے وقت کا احساس ہم سب پر لازم ہے۔ اور کیا یہ معلوم ہے آپ کو کہ سال کون سا شروع ہوا ہے؟ 1426۔ جی ہاں، گویا 15ویں صدی کا پورا ایک ربع گزر چکا ہے۔ 25 سال گزر گئے۔ جب یہ صدی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں لاہور میں تھی، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب پہلے محرم تھی نئی صدی کی، تو میں سوچتی ہوں کہ پورے 25 سال گزر گئے زندگی کے، ایک پوری ربع صدی، لیکن کیا کمایا اس میں، کیا کیا؟ اور کل قیامت کے دن تو ہر انسان یہی کہے گا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر گزار کر دنیا سے آئے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی انسان کو اپنا گزرا ہوا ماضی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات ہے، حالانکہ ربع صدی۔ چلیے صفحہ نمبر 87، مساجد کے احکام۔ مسجد کی فضیلت۔ عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے، اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ کا گھر اس زمین پر بنائے کہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی اس قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اب ویسا ہی سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 تو جس سائز کا، جس کوالٹی کا، اور نمبر 2 جس جذبے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سائز ہی نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے نے کس شوق سے کوئی کام کیا ہے اور کس حیثیت میں، کتنی وسعت تھی اس کے پاس، یا کتنی اس کی طاقت تھی، کتنی حیثیت تھی اس کام کے کرنے کی، اور اس نے اس کو کس بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ یعنی زمین پر جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جتنی بھی عمارتیں ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، جتنے بھی سپاٹس ہیں، ان میں سب سے زیادہ فیورٹ، پسندیدہ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ مسجدوں سے ملتی جلتی جگہیں وہ جگہ بھی محبت کے لائق ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دور میں یہ کام مسجد کے اندر ہوتا تھا، اب مسجد کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور ایسے مدرسہ یا ایسی جگہیں بنی کہ جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جگہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو، خواہ وہ آپ کے گھر کا کوئی گوشہ ہو یا پھر کوئی بلڈنگ ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی جھونپڑی ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہو، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہو، وہ بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہوں میں سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔
اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی جگہ آپ کے لیے کچھ خاص اہتمام ہو رہا ہے، کچھ کھانے وانے پکائے جا رہے ہیں، آپ کے لیے دعوت کا اہتمام ہے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے. تو جو شخص مسجد میں اسی طرح خوشی سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر دعوت تیار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان اپنے مقام پر حساب کتاب کے بعد پہنچے گا تو وہ ان دعوتوں سے لطف اندوز ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں اور خواتین تو مسجد جا نہیں سکتی. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو مسجد بھجوا سکیں اور اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لیے یہی اجر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. کیا معنی ہے؟ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، کسی کو نیکی کے کام پہ لگانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا. اچھا، یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ دوسروں کی اس راہ پر لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا تدبیر کریں گے؟ اس چیپٹر کو کہاں پڑھیں گے؟ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک تم اس وقت نماز ہی میں ہوتے ہو. یعنی تمہارے اوپر وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، یا اس گھر کا ادب اور احترام یا عبادت گاہ کا ایک وقار جو ہے وہ تمہارے دل پر بھی ہونا چاہیے، تمہاری حرکات میں بھی ہونا چاہیے کہ تم اس وقت اللہ کے گھر میں ہو اور ایک مخصوص کام یعنی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو. اس وقت کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو. بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب. مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ 1,00,000 نمازوں کا کفارہ کر دیتی ہے کہ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں اور کبھی کبھی حج عمرہ کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ سال بھر کی نمازیں میں نے ایک ہی نماز میں پڑھ لی. یہ معنی نہیں ہے اس کا. مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. فرق کیا ہے؟ مسجد اقصی میں برابر کا لفظ آتا ہے، مسجد نبوی میں بہتر کا لفظ آتا ہے، اور دونوں میں 1000 نمازوں کی بات ہے، جبکہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرائض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے. یعنی نوافل گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفلی نماز میں خاص طور پر اخفاء کا اہتمام ہونا چاہیے. اخفاء کا کیا مطلب؟ یعنی چھپ کر. یعنی نفلی عبادت کو چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. مسجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو سب دیکھ رہے ہوں گے، کھل جائے گی آپ کی عبادت. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور چھپ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. اس آخری جملے کو انڈر لائن کیجئے، نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. تو اس سے نماز کا دنیاوی فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، تو اس نماز سے گھر میں برکت ہوتی ہے، خیر و بھلائی آتی ہے. تو ایسے گھر جن میں نماز نہیں ہوتی وہ ایک برکت اور رحمت سے محروم ہوتے ہیں. تحیت المسجد کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حیا نہیں ہے، تحیہ. تحیت المسجد یعنی مسجد کا تحفہ. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اگرچہ وہاں اس کانٹیکس میں نہیں، لیکن معنی کیا ہے؟ تحیہ کا تحفہ. سلام کو بھی تحفہ کہا گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک ہیں قتادہ اور ایک ہیں ابو قتادہ. ابو قتادہ صحابی ہیں لیکن قتادہ جو ہیں تابعی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو.
یعنی مسجد میں جا کر اس وقت تک بیٹھو نہیں جب تک کہ 2 رکعت ادا نہ کر لو. پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے، یعنی حرام نہیں قرار دیا لیکن مشروط کر دیا اس کو کہ جو تم میں سے کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ کچا کھانے سے جو منہ کے اندر اسمیل ہوتی ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتی ہے. اور انسان جب مسجد جاتا ہے تو مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. فرشتوں کے علاوہ دوسرے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جن سے گفتگو کے دوران اسمیل ان تک ٹرانسفر ہوتی ہے، جس سے دوسروں کو بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اور یہ صرف پیاز اور لہسن نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز یعنی جیسے پسینہ وغیرہ ہے یا کپڑوں کے اندر کسی بھی قسم کی ناگوار بو ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں خلل انداز ہوتی ہیں. کیونکہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، جماعت سے مراد یہ کہ یہاں اکٹھے لوگ نماز پڑھتے، اجتماعی عبادت ہوتی ہے، لوگوں کو اکٹھ ہوتا ہے. تو جن جگہوں پر بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں اگر کچھ لوگ طہارت کا اہتمام نہ کریں، صفائی ستھرائی کا نہ کرے، کپڑے اور لباس تو اپنی جگہ، اگر وہ اپنے منہ کی صفائی کا بھی اہتمام نہ کریں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کے لطف سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو عبادت کے لطف سے محروم کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان، یعنی ہاتھ سمبل ہے، جسم یعنی اس کے ایکشنز کا، کہ اس کے کسی ایکشن کسی عمل سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے. ورنہ جسم سے اٹھنے والی بو، کپڑوں سے اٹھنے والی بو دوسروں کے دل میں آپ کے احترام اور آپ کے مقام کو بھی کم کرتی ہے. تو اس لیے بی کیئرفل. فرمایا کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ آپ دیکھیں کہ سگریٹ سے بھی کیا ہوتا ہے، سگریٹ پینے کے بعد منہ سے اسمیل آتی، تو انہوں نے سگریٹ کو کیا کیا، کس پر؟ پیاز اور لہسن پر. یہ دونوں کے درمیان علت مشترک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سگریٹ کو بین کرنے کی اور نو اسموکنگ کی کیسی کیسی کمپینز چلتی ہیں، کتنے کتنے پوسٹر لگائے جاتے ہیں اور کتنی کتنی تعلیمات اس پر دی جاتی ہیں. لیکن اگر مسلمان معاشرہ 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام کر لے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سگریٹ نوشی خود بخود ختم ہو کر رہ جائے. کیونکہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کے جانے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں بلکہ بعض اوقات صحت کا سبب ہوتا ہے لہسن اور پیاز، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں، یعنی جسمانی، اور کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز کا استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھانے کی اجازت دی تھی. یعنی ضرورتاً آپ استعمال پھر کر سکتے ہیں. یہاں ایک بہت ہی زبردست حکمت کی بات پتہ چلی. حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات لوگوں کو ان کے جسمانی امراض کے علاج کے لیے بھی نسخے بتائے. یہاں حکمت کیا ہے؟ پتے کی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ لہسن کا کھانا بلغم وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے، سانس کی بیماریوں یا سینے کی بیماریوں یا گھٹن یا کنجیشن یا ایون دل کی بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ سینے میں ہی ہے. کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور کولیسٹرول کی کمی پھر دل کی بیماریوں کو ختم کرتی، انفیکشن ختم کرتا ہے لہسن جو ہے، اور سینے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند. یعنی یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی بیماری، لیکن عام طور پر سینے کی بیماریوں میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں سے کچھ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے. مسجد میں تھوکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، یعنی آپ کے سامنے رکھے گئے آپ کی امت کے اچھے برے عمل. میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو. تکلیف دہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں راستے میں؟ خود لوگوں کا راستوں میں جھمگٹے بنا کے کھڑے ہو جانا، دروازوں میں کھڑے ہو جانا، کوئی چیز رکھ دینا،
جس سے گزرنے والوں کے گزرنے میں دقت ہو. خود بیٹھ جانا یا جوتے وہاں رکھ دینا. بعض لوگ بالکل عین ایسی جگہ جوتا اتارتے ہیں کہ جہاں سے رستہ رک جائے اور لوگ ٹکراتے رہیں, یا ٹیشوز وغیرہ پھینک دینا. اور اس طریقے سے گاڑی پارک کرنا کہ ٹریفک جام ہو جائے یا ٹریفک میں دوسرے لوگوں کو وہاں سے گاڑی نکالنا مشکل ہو جائے. بعض لوگ مسجد میں کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے ہیں, جیسے حرم میں بھی روزہ وہیں افطار کرتے ہیں, وہی چھوڑ دیتے ہیں, جس سے طواف کرنے والوں کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پاؤں میں چبھتی ہیں. جی ہاں, اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے. مسجد میں سونا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو جاتے تھے, حالانکہ وہ کنوارے نوجوان تھے. یہ بات خاص طور پر کیوں ذکر کی گئی؟ کنوارے نوجوان تھے یعنی ان کو مسجد میں سوتے ہوئے جنابت بھی لاحق ہو سکتی تھی, تو اس حال میں بھی سونے کی اجازت تھی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب اعتکاف ہوتا ہے تو حالت اعتکاف میں سارا وقت انسان نہیں جاگ سکتا اور مسجد سے باہر جا کے بھی نہیں سو سکتا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں سونے کی سہولت یا رخصت ہے. مسجد میں خرید و فروخت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہو وہاں تو وہاں اس کو تم کہو اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. ایک طرح سے دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک, اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے. پس بے شک مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں, بچے تو چھوڑیں, بکری مرغی ہر چیز کے گمشدگی کا اعلان مسجد سے ہوتا ہے. یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مائک کا بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جیسے کلاس ہوتی ہے تو عموماً لوگ میسیجز لا کے دیتے ہیں, یہ اعلان کر دیں. آسان طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑتی, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, خود کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا یا خود کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا. ایک سپیکر پہ آپ شور مچا دیں, سب سن لیں گے. یاد رکھیں ان جگہوں کا بھی احترام ہے جہاں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے, جہاں سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر اس جگہ کو آپ اناؤنسمنٹ کا ایک انفارمیشن ڈیسک سمجھ لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس جگہ کا جو احترام ہے, جو وقار ہے, وہ کم ہوگا. آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر مس یوز ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسجدوں سے متنفر ہو گئی ہے. عموماً مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعتیں, اعلانات, پھر اسی طرح مانگنے کے سلسلے اور اسی قسم کی چیزیں. نہیں معلوم کوئی بیمار ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے. حتیٰ کہ اگر جمعے کا خطبہ بھی ہے تو وہ تو مسجد کے نمازیوں کے لیے نا, باہر والوں کے لیے تو نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو سمجھانا چاہیے اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آج کے دور میں یہ چیز جو ایک نعمت بھی ہے اسے اپنے لیے ایک عذاب بنائے ہوئے ہیں مس یوز کر کے. مسجد جانے کی فضیلت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے پس اس کو حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے. کتنی خوبصورت حدیث. اس حدیث کو آپ کم از کم کسی ایک کو زبانی سنائیں گے یا پڑھائیں گے یا کہیں لکھ کے لگائیں گے یا کہیں خط میں لکھ کے بھیجیں گے. ہر ایک کا یہ شوق تو ہے نا کہ وہ بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اور احرام پہنے. یعنی احرام کا پہننا ایک خاص خوشی کی بات ہوتا ہے نا, اور اجر و ثواب کی بات بھی ہے. تو جو شخص گھر سے باوضو ہو کر اس نیت سے نکلے کہ جا کر مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کو حاجی کے احرام باندھنے کے مانند ثواب ملتا ہے. یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو, جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی, خاص ساری عمر باوضو ہو کر 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں. اب یہ اس پہ قیاس نہیں کر سکتے یا اس سے یہ حکم استنباط نہیں کر سکتے آپ
کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی نمازیں نہ پڑھے اور ایک دفعہ عمرہ کرائے کہ میں ساری زندگی کی نمازوں کی کفایت کر رہا ہوں، یا ویسے حج کرنے نہ جائے اور صرف اسی کو اپنا حج بنا لے، تو یہ کافی نہیں. اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے. پس جب وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر. اب آپ دیکھیے اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، کتنا اچھا حل ہے اس کے لیے کہ وہ مسجد جائے، نماز پڑھے اور بیٹھ رہے اور فرشتوں سے دعا کرائے اپنے لیے، جو ہم ہر ایک سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. یعنی اگر پہلے چلا جائے اور انتظار کرے یا بعد میں رک کر تھوڑا ٹھہر کر اٹھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سب لوگ اکٹھے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس عمل سے آپ دیکھیں کہ بھیڑ بھی کم ہو سکتی. اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جوتیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، پھر وہ دروازے پہ خوب ہنگامہ کرتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کے پھر وہ نکل جاتے ہیں. کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو آپ اتنی دیر بیٹھ کر کوئی دعا کر لیں یا اللہ کو یاد کر لیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور اتنے میں بھیڑ چھٹ جائے تو پھر آپ بھی تیزی سے اٹھ کے چلے جائیں. ٹائم اتنا ہی لگے گا، لیکن صرف یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ آپ اس وقت کو وہاں گزارتے ہیں بیکار بے مقصد یا ایک مفید ترین کام میں گزارتے ہیں. لیکن باشعور تو وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا کہ میں اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکتے. یعنی بعض چیزوں میں ہم جتنی بھی جلدی کر لینا تو جلدی ہو نہیں سکتی، وہ اپنے وقت پر ہی ہوتی. تو ایسے اوقات کا صحیح استعمال، ابھی جو صبح میں نے بات کی نا کہ نیا سال آیا ہے اور اس کو اللہ بابرکت بنائے. بابرکت بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو صحیح استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا. آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنی جگہ جہاں ہو وہیں رہو، فکر نہیں کرو، جتنا دور سے آتے ہو اتنے قدم لکھے جاتے ہیں. مسجد کا نمازی اللہ کے سائے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا عادل حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، یعنی جوانی کی عبادت کرنے والا. تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت وہ نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. چوتھا وہ 2 شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں. یہ بڑا اہم ہے. ہم عموماً صرف پہلا پارٹ لیتے ہیں. پہلا پارٹ کیا ہے؟ یعنی 2 لوگ جن کی دوستی ہو گئی، آپس میں محبت ہے، اس کے اوپر ایک لیبل لگا لیتے ہیں یہ محبت اللہ کے لیے، چاہے پھر اس محبت میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہیں، لیکن خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بس ٹھپا لگا دیتے ہیں یہ محبت اللہ کی خاطر ہے، لیکن اندر وہ مقصد نہیں ہوتا، اندر محض اپنی ذات ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت کیسی ہوتی ہے؟ جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں. کس کی؟ ذات کی نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے. اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں، یعنی اگر محبت میں پہلے کمی ہے تو جا کے ملے ہیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ کر کے لوٹے ہیں. تو جس شخص کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہو کہ اس سے ملاقات کے ذریعے آپ کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اسی کی محبت دراصل اللہ کی خاطر محبت ہے. اور جس انسان کی محبت سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے، گپ شپ ہی زیادہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہی زیادہ ہوں،
ایمان بڑھنے کی بجائے اور گھٹے، دل سخت ہوں، غفلت اختیار کریں، تو خواہ آپ کتنا بھی بڑا لکھ کے لگا لیں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، تو یہ محض جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ چھٹا، وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس عورت کی دعوت قبول نہ کی۔ ساتواں، وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا، کسی کو نہ بتایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں رکھے گا۔ مساجد میں خوشبو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ، یعنی جہاں نئی آبادی ہو، نئی اسکیم ہو، وہاں مسجد بھی بننی چاہیے، اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ تو گویا ایک طرف مسجد میں لہسن پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا، مسجد میں تھوک پھینکنے اور گندگی پھیلانے سے منع کیا گیا، تو دوسری طرف مساجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، اور صرف صاف رکھنا ہی نہیں بلکہ ان میں خوشبو لگانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے تو طواف کے دوران کچھ لوگ خوشبو اٹھائے ہوئے، بخور یعنی جو دھواں اس میں سے خوشبودار نکلتا ہے وہ لیے ہوئے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اگر حجر اسود کو کبھی بوسہ دینے کا آپ کو موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی، تو بعض لوگ قیمتی ترین خوشبوئیں اسی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے وہاں جا کر لگاتے ہیں تاکہ اس سے مسجد کے، اللہ کے گھر کے ایک مجموعی تاثر میں بہتری آئے اور عبادت زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو سکے۔ تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے، خواہ وہ آپ کے گھر کا مصلی ہو یا آپ کا اپنا لباس جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر نماز کا لباس، اور وہ جگہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہو، ان تمام جگہوں کی صفائی اور نظافت اور خوبصورتی اس معنی میں کہ اس میں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جو عبادت میں یا تعلیم میں زیادہ مددگار ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے نقش و نگار لگانا شروع کر دیں، رنگ برنگی بتیاں لگائیں یا اگر بتیاں لگائیں یا ایسے پوسٹرز یا ایسی تصویریں کہ جس سے خوبصورتی میں اضافہ آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس اعتبار سے مسجدوں میں سادگی ہی ہونی چاہیے، مسجدیں سادگی کا نمونہ ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو مزین کروں، یعنی ڈیکوریشن کا حکم نہیں دیا گیا، صاف ستھرا رکھنے اور بہتر ماحول پیدا کرنے کا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے کہ ہمارے علاقے کی یا ہمارے شہر کی یا ہمارے ملک کی مسجد زیادہ بڑی ہے یا زیادہ خوبصورت ہے۔ مسجد کے نمازیوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو، یعنی اس وقت لوگ دعا مانگیں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے اللہ ہم پر ہمارا نور تمام کر دے، تو ایسے لوگوں کو ویسے ہی مکمل نور دے دیا جائے گا۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ مراد اس سے کیا کہ اگر کوئی نان مسلم مسجد میں آنا چاہے، بیٹھنا چاہے، مسجد وزٹ کرنا چاہے یا خطبہ سننا چاہے یا کسی تعلیم کی مجلس میں مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو اس کو مسجد میں لانے یا اس کے بیٹھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کی خبرگیری کرنے والا مومن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبرگیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے
اس کی بہتری اور نمازیوں کے آرام اور نمازیوں کی نماز میں خشوع کے لیے مختلف کام کرتا دکھائی دیتا ہے مددگار کے طور پر، تو ایسا شخص دراصل مومن ہے. اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر، ایمان کی مضبوطی کے بغیر انسان کے اندر یہ جذبہ آ نہیں سکتا، اتنی قربانی کوئی کر نہیں سکتا کہ وہ اپنے اوقات کو بلا معاوضہ بغیر کچھ اجرت لیے مسجد کی خدمت میں صرف کرے. یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت میں جزا کی توقع ہو. اور خبرگیری میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ انہیں صاف ستھرا رکھنا، روشنی پانی کا انتظام کرنا، مرمت کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کوئی نلکا خراب ہو رہا ہے، کوئی فلش خراب ہو گیا اس کے مسجد سے ملحق واش رومز وغیرہ کا، یا مسجد کے اندر جو مائک ہے یا لائٹ ہے اس کا صحیح انتظام نہیں، تو یہ ساری چیزیں خبرگیری میں آتی ہیں. اور سب سے بڑی خبرگیری کیا ہے؟ کہ مسجد آباد رکھی جائے. یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھار جائیں اور اس پہ مسجد پہ خرچ کر کے تو آ جائیں لیکن نماز پڑھنے نہ جائیں. تو سب سے بہترین خبرگیری کیا چیز ہے؟ آباد رکھنا مسجد کو. اور آباد رکھنے میں وہاں درس و تدریس کا اہتمام کرنا، ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ شوق سے آئیں، لوگوں کو ویلکم کرنا. قبرستان اور حمام میں نماز کی ممانعت. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، یعنی سب جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. حمام کس کو کہتے ہیں؟ باتھ روم، جہاں نہایا جاتا ہے، چاہے یہ پبلک باتھ روم ہو یا واش روم ہو یا پھر گھر کا ہو. غسل خانہ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ٹوائلٹ اگر صرف غسل خانہ بھی ہے کہ جہاں نہانے دھونے کا کام کیا جاتا ہے تو وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہیں. مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ. جب قبرستان میں سجدہ اور نماز بنا ہوئی تو نماز اور سجدہ کے لیے قبرستان میں جگہ بنانا بھی منع ہو گئی. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. ویسے تو آپ کسی بھی وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ایک خاص موقع بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ سلام پڑھیں تو دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اگر نمازی نماز کے لیے جو مسجد جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن میں بھی شیطان سے محفوظ رہے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پناہ مانگنے کے بھی کئی طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات کا ذکر کر کے پناہ مانگنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو مسجد جاتے نہیں، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ویسے ہی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیں، صبح شام کی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا الہی بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے. مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے،
یعنی زور زور سے آوازیں دے کر ایک دوسرے کو بلانا ویسے بھی کوئی اچھے مینرز میں سے نہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے وہ دور دراز پکاریں، چیخیں چلائیں اور لوگوں کو آوازیں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے لوگ اور انجان، ان 2 سے برابر کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک استاد اپنی کلاس کے اندر شاگرد کو ادب، ڈسپلن سکھانے کے لیے اگر سخت بات کرے تو اس کا پھر بھی جواز ہے، لیکن وہ عام لوگوں کو، ناسمجھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، دین کی تعلیم دیتے ہوئے ایسا رویہ یا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ طائف کے لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو اہل طائف اور اہل مدینہ میں فرق تھا۔ مدینہ والوں کو آپ کی صحبت ایک عرصے تک نصیب رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے ادب کیا ہے کہ آواز پست رکھی جائے، آہستہ آواز سے بولا جائے، اور اسی طرح جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو، جو آپ کی مجلس ہو، یعنی آپ کی احادیث یا آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تعلیم کی جو مجلس ہو، اس کا ادب بھی یہی ہے کہ اس میں شور شرابہ کرنا، بلند آواز سے بولنا اور اونچی اونچی باہم باتیں کرنا، وہ بھی درست نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، آپ کے حقوق میں سے کیا حق ہے کہ جہاں آپ کی اطاعت کی جائے وہاں آپ کی عزت اور احترام بھی کیا جائے، اور آپ سے متعلق ہر چیز کا ادب اور احترام، یعنی آپ کے احترام کے ساتھ اور کس کس چیز کا احترام؟ آپ سے متعلق ہر چیز کا احترام۔ ازواج مطہرات کا کیوں احترام تھا مسلمانوں کی نگاہ میں؟ کیوں ان کو امہات المومنین کہا گیا؟ ان کے احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کی ازواج تھیں۔ آپ کی ازواج کا احترام، آپ کی مجلس کا احترام، آپ کے نام کا احترام، آپ کی تعلیمات کا احترام، آپ کی مسجد کا احترام، بے ادب، بے نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا نہیں جانتا اور احترام کا معنی نہیں سمجھتا، تو وہ دین میں سے کیا حصہ پا سکتا ہے؟ یعنی آپ کے احترام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہے، ان سب چیزوں کا احترام۔ اسی لیے آپ کا نام آتے ہی ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ مسجد میں بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے، نمبر 2 یہ کہ وہ آپ کی مسجد میں کر رہے تھے، اور اب بھی اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، موقع ہو مدینہ جانے کا، تو مسجد نبوی کے آداب پڑھ کے جائیے، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن دھکم پیل کرنے سے، شور ہنگامہ کرنے سے اور غیر ضروری کام کرنے سے باز نہیں آتے، لہذا ان کا جانا ان کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام مسجدوں کے علاوہ خاص طور پر بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کا احترام بہت لازم ہے۔ بہت سے لوگ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر بلند آواز میں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، کوئی شعر کی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ادب اور حدود میں رہتے ہوئے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی مسجد کے بارے میں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے؟ جی ہاں، گزار سکتی ہے، اگر فتنہ نہ ہو، اگر خوف کی حالت نہ ہو، اگر اس کی حفاظت کا اہتمام ہو، اگر وہ وہاں محفوظ ہو تو رات گزارنے میں حرج نہیں۔ یعنی اگر کسی فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو تو عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے۔ دلیل، اب مجھے آپ ہی سے دلیل مانگنی چاہیے، لیکن بتائے بغیر مانگنا بھی درست نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔
یعنی ایک کالی لونڈی تھی، بے سہارا، بے آسرا، کوئی جگہ نہیں تھی اس کی. اس کا خیمہ کہاں تھا؟ مسجد میں تھا. وہ آپ کے پاس کیوں آتی تھی؟ باتیں کرنے. تو آپ اتنی فارغ ہوتی تھی جو باتیں کرتی تھی اس سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بے سہارا بے کس لوگ جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا اپنا غم دکھ سنانے کو، تو اگر کسی وقت آپ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دل کا حال بیان کرتے رہتے ہیں تو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے جائیے. یہ ایک قسم کی کاؤنسلنگ تھی، ایک طرح کا غم بانٹنا تھا. یعنی اس کا اور کوئی کام نہیں تھا حضرت عائشہ کے پاس آنے کا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم صرف کلاس میں ہی نہیں سیکھا جا سکتا. علم سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک فارمل طریقے پر ہی آپ کہیں بیٹھیں تو آپ سیکھیں. آپ راہ چلتے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سیکھنے کا شوق ہے، اور باتوں باتوں میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک سے سوال کرتے تھے. مثلا بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے اور ان کے بارے میں جانتے، اور اس طرح وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے تھے. اصل میں ہم نے علم کا معنی بہت محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں علم سے مراد شاید کوئی آیت ہے یا حدیث ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جاننا جو ہے وہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا تھا. تو دنیا کے بارے میں جاننا بھی کیا ہے؟ علم ہی ہے. ایکچولی سیکھنے کا بہترین طریقہ تبادلہ خیال ہے، سوال جواب کا انداز ہے، انٹریکشن ہے. اور اس کے لیے صرف سوال برائے سوال نہ ہو، حقیقی سوال ہو جس کی واقعی ضرورت ہو، مفروضوں پر مبنی سوال نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں مریض کو رکھا جا سکتا ہے؟ مسجد اور ڈسپینسری یا کلینک ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ مسجد میں مریض کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے روز حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں، یعنی آپ خود ان کو دیکھ سکیں. کیا مسجد میں حدود قائم کی جا سکتی؟ قصاص لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. مساجد میں نہ تو حدود قائم کی جا سکتی ہیں نہ ہی قصاص لیا جا سکتا ہے. کیا مسجد میں کھایا جا سکتا ہے؟ اب بہت سے کہیں گے نہیں. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں ہم عہد رسالت میں مسجد میں روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور افطاری وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے وہاں. اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے. استاد کے آنے کے بعد کلاس روم چھوڑنا بھی اسی طرح منع ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے پہلے باہر نہ نکلے. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کیا حدیث ہے؟ عصر کی اذان کے بعد مسجد سے ایک شخص نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ ایسے وقت میں کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ جی ایک تو دعا کا وقت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ نماز کا وقت ہے اور ایک فریضہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.